MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، 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 ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام، وأدخلنا الجنة برحمتك يا ربنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت وتعلمت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، حي لا يموت قيوم لا ينام وما ينبغي له أن ينام. اللهم آمنا به ولم نرى، اللهم آمنا به ولم نرى. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم احفظنا، اللهم احفظ إيماننا، اللهم احفظ أعزتنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنتها وعذاب القبر وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس اللہ کے نام سے ابتدا
جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائف ٹی وی کے ذریعے سننے والے اور دیکھنے والے سامعین، ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کو پھر ایک مرتبہ عطا کیا. اس کی سعادتوں اور اس کی برکتوں سے آج کی یہ رات ابتدا کر رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم بھی لوٹتے ہوئے، رجوع ہوتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے یہاں پر ابھی ہم نے تراویح پڑھی ہے. مجھے رہ کے گزشتہ رمضان کی راتیں یاد آ رہی تھی جہاں پر نہ ہم نے تراویح کے لیے اکٹھے ہوئے، نہ ہمارے لیے نکلنا ہی مناسب تھا. اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ پھر ایک مرتبہ رحم کیا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. ان آیتوں کو ہمیشہ یاد رکھیے جو سورہ اسراء کی ابتدا میں بنی اسرائیل سے خطاب کر کے رب نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے 2 مرتبہ کا فساد جب تم کرو گے دنیا میں تو تمہاری ذلت اور تمہاری مسکنت اور تمہیں مار اللہ نے مقدر کر دیا. اور پہلی مرتبہ جب تمہیں مارا تو مشرکین سے ایسے مارا ایسے مارا ایسے مارا کہ تمہارے گھروں کو تک اجاڑ کے رکھ دیا. پھر دوسری مرتبہ تم سرکشی کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نکلے تو ہم نے پھر دوبارہ کافروں کو تم پر مسلط کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا کہ اسی طرح وہ لوگ مساجد کے اندر داخل ہو کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جس طرح پہلی مرتبہ ان لوگوں نے تمہارے عبادت خانوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. یہ سزا تھی دراصل تمہارے بار بار کی سرکشی کی وجہ سے. عسى ربكم ان يرحمكم، لیکن اب بھی اللہ تم پر رحم کرے گا یہ امید رکھو گے. لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پلٹو گے تو ہم بھی تمہیں دوبارہ ماریں گے. حامل کتاب و نبوت، حامل قرآن، یہ امت وہ امت ہے جس کو رب العالمین نے قرآن اور زندہ معجزہ عطا کیا قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہے جو تمہارے لیے سیدھی راہ بتاتا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. بڑا ہی کیا ہے تعریف کے لائق ہے، اللہ کی حمد ہے جس نے اپنے بندے پر اس کتاب کو نازل کیا جس کے اندر کوئی تیڑ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی تنگ راہ نہیں ہے، کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، بالکل سیدھی راہ ہے جو آپ کو جنت لے جاتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم جو مانگا تو رب نے کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ مانگتے ہوئے تم نے کیا ہے اللہ سے گڑ گڑائے تو یہ لو اللہ نے بغیر شک کی کتاب نازل کی. لیکن افسوس صد افسوس ہم نے اس کو تابدانوں کی زینت بنا کے رکھ دیا. ہم
نے اس کو چراغاں کرنے کے لیے رکھ دیا, ہم نے اس کو قسمیں کھانے کے لیے رکھ دیا, ہم نے اس کو پڑھ کر پھونکنے کے لیے رکھ دیا, ہم نے اس کو دم کرنے کے لیے رکھ دیا. راقی پیدا ہو گئے, رقیہ پڑھنے والے پیدا ہو گئے, جنتر منتر کے لیے رکھ دیا, لیکن کبھی ہم نے اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل نمونہ نہیں بنایا. تو رب نے مارا, ایسا مارا کہ تمہارے پاس مساجد ہوتے ہوئے تم داخل نہیں ہو سکتے تھے, تمہارے پاس عبادت گاہیں ہوتے ہوئے تم عبادت نہیں کر سکتے تھے, تمہارے ہاتھ پاؤں اچھے ہوتے ہوئے تمہارے لیے پرمیشن نہیں تھی کہ تم رب کی عبادت کر سکو. تو یہ مار کے بعد ایک دوسرا رمضان رب نے عطا کیا ہے کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ, کہ اللہ اب بھی کرم کرنا چاہتا ہے, اب بھی رحم کرنا چاہتا ہے. اللہ بندوں پر ظالم نہیں ہے. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ, اللہ کو کیا پڑی ہے, اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب دے. اللہ ڈکٹیٹر ہے نعوذ باللہ, اللہ عذاب دے کے خوش ہوتا ہے. تو اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عذاب دے کے خوش نہیں ہوتا, اسے ضرورت نہیں ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ان شکرتم و آمنتم, اگر تم ایمان لائے اور شکر گزاری اختیار کی تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دے. وکان اللہ شاکرا علیما, تو اللہ تو جاننے والا اور تمہارے اعمال کا قدردان ہے. لیکن تم جب بے قدری کرو گے تو عام امت, عام قوموں کی طرح سلوک نہیں ہوگا تمہارے ساتھ. کیوں؟ تم کو رب نے چنا ہے, تم پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب نازل کی ہے. جو حامل کتاب و نبوت والی امت ہوتی تو پھر ان کی لغزشوں کو جو اجتماعی ہوتی اللہ معاف نہیں کرتا. اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ذلت اور مسکنت اور مار کے ایسے کافروں اور مشرکین کے ہاتھوں نیست و نابود کر دیا کہ ان کی تمام نعمتیں چھین لی اور بار بار یاد دلایا. آج کے جو تراویح کا مضمون بقرہ میں گزرا وہ بھی زیادہ تر اسی پہ تھا. یا بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل وانی فضلتکم علی العالمین, وانی فضلتکم علی العالمین. یاد رکھو اللہ نے تمام عالم پر تمہیں فضیلت عطا کی, تمام عالم پر تمہیں کیا ہے انعام و اکرام سے نوازا. تمام عالم پر تم واحد قوم تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حامل کتاب و نبوت والے کیا ہے مضامین اور انبیاء کو بھیجا اور کتاب رکھی. لیکن جب تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا تو پھر تو رب العالمین نے تمہیں مشرکین سے مارا, رومیوں سے مارا, عیسائیوں سے مارا اور اس کے بعد اس ذلت سے مارا. آخری سن 70 کے اندر حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد 70 عیسوی میں تو بخت نصر جو آیا اس نے تو اینٹ کی اینٹ بجا دی. اور ہیکل سلیمانی جو تھا جن کے بارے میں ان کا اعتقاد تھا کہ یہ وہ کرسی ہے جس پہ حضرت سلیمان بیٹھتے تھے, وہ ہیکل سلیمانی تک وہاں سے غائب کر دیا جو آج تک غائب ہے. اور آج بھی وہ لوگ انتظار میں ہیں کہ جب ملے گا تو اس وقت ان کا مسیحا آئے گا. گویا کہ وہی دجال جس کو ہم انتظار کر رہے ہیں اس حیثیت سے کہ سب سے بڑا فتنہ آئے گا, لیکن اسی حیثیت سے عیسائی بھی اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جو جھوٹا ہوگا اور ان کے لیے تیاریاں جاری و ساری ہیں. اسرائیل بننا بھی وہی ہے. یہ حقیقتیں انشاءاللہ ابھی آگے آئیں گی, میں تو ابتدا کر رہا ہوں, آج تو وقت بھی ویسے بھی نہیں ملا ہے. میں سوچا کہ تمہید باندھ لوں, آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ سب چیزیں جو ہوئی ہیں ان کے ساتھ یہ اسی وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے اس وقت کی زندہ کتاب اور اللہ کے رسول جو حضرت موسیٰ تھے ان کی زندگی کو پش و پس ڈال کر تورات کو جنتر منتر کی کتاب بنا دیا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ, لگے پیچھے کس کے؟ جو شیاطین پڑھا کرتے تھے, جنتر منتر کی کتاب بنا دی. تو رب نے بھی انہیں نیست و نابود کر دیا. پھر ایک وہ عرصہ ہے نا جی جس میں کوئی نبی نہیں آیا. ہاں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر آپ عیسوی اعتبار سے کیلکولیشن کریں تو 571 میں 22 اپریل 571 AD اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں. تو تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے یہ 570 سال کوئی نبی کہیں نہیں آیا. پوری دنیا کے اندر کوئی نبی کہیں نہیں آیا. یہ وہ زمانہ ہے جس کو فترہ کہتے ہیں.
اسی واسطے اس کا ذکر یاسین میں فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ وہ قوم ہے جن کو کیا ہے، جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا 500 سال کا عرصہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کتاب دے دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دے دی گئی، امت برپا ہوئی، اور ایسی امت جو پھر اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں، ایسی نبوت جس کے بعد کوئی نبوت آنے والی نہیں۔ حتمی فیصلہ کر دیا گیا کہ اب وہ کام تمہارے ذمے ہے جو کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے، وہی امت محمدیہ کے امتی کریں گے۔ تمہارے سپرد یہ دین ہے، یہ دین اسلام ہے۔ اور ایک زمانہ اور آئے گا جو سب سے کٹھن اور فتنوں کا زبردست زمانہ ہوگا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں بھی پھر سدھار جو آئے گا تمہارے اندر کی اصلاح سے ہی آئے گا، اور تم اصلاح پسند ہوگے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو گے، تو پھر ہم خود مدد کے لیے آئیں گے، اور وہ مدد اس وقت ہوگی جس میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا، میرے خاندان سے ایک شخص جس کو اللہ ایک رات میں اصلاح کرے گا وہ آئے گا، پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالی وہ شان و شوکت پھر دوبارہ عطا کرے گا، جس کو ہم مہدی کہتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں کیا کچھ ہوگا درمیان میں، اور کتنا عرصہ ہے، یا قریب ہے یا بعید، اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے جو نکات ہیں، اس کے جو اندازے ہیں، اس کی جو نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور یہ اس واسطے نہیں دیا کہ پڑھ کے کیا ہے صرف آپ ان نشانیوں کا ذکر کے طور پہ کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ اس واسطے دیا کہ تم کو تیار رہنا ہے۔ اب آئیے میرے موضوع کی وضاحت کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی واسطے میں نے اس رمضان المبارک میں یہ مضمون رکھا کہ دور حاضر کے 30 پیشن گوئیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے، پیشن گوئی کا مطلب کیا ہے؟ پیشن گوئی اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں تو یہ ہے پیش این گوئی۔ یہ اگر فارسی کی ترکیب دیکھ لیں تو یہ ہے پیش این گوئی، یعنی وہ چیز یا وہ بات یا وہ خبر جو کہ مستقبل کے حالات کے طور پر بتایا جائے، جو ابھی وقوع میں نہیں ہوئی، لیکن اصطلاحی طور پر پیشن گوئی کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خبر یا وہ بات جو اللہ کے رسول نے مادی وسائل، دنیاوی وسائل کو استعمال نہیں کرتے ہوئے رب کے وحی کے ذریعے اطلاع کرنے کے جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام پیشن گوئی کہلاتے ہیں، جن کو عربی میں اگر ایک لفظ کے اندر سمویا جائے تو وہ ہے تنبوءات۔ پیشن گوئیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، وہ باتیں جو کہ مستقبل کے ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے ہیں ان کے بارے میں اطلاع کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اطلاع کی ہیں تو یہ وہ اطلاعات ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وسائل یعنی جاسوسی کر کے یا اندازہ کر کے نہیں کہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی کے علم سے کہا، وحی کے ذریعے کہا، جس میں رتی برابر شبہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف ہوگا۔ اور دوسری بات، خواب اور پیشن گوئی میں فرق کیا ہے؟ خواب بھی وحی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، عموماً انبیاء کا خواب، لیکن عام انسان کا خواب وہی تو نہیں ہوتا۔ لیکن پیشن گوئی، خواب کا اشارہ، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، خواب وہ چیز ہے جس میں واضح اشارہ نہیں ہوتا، جس کی تعبیر دی جاتی، لیکن پیشن گوئی وہ ہوتی ہے جو خواب سے زیادہ واضح اشارہ رکھتی ہے، جس کی تعبیر دینے کی ضرورت نہیں ہے، جسے صرف معبر سمجھا نہیں سکتا بلکہ ہر عام آدمی سمجھ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے۔ خواب کو اس کا علم رکھنے والا ہی سمجھا سکتا ہے۔
تو اب وہ چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے طور پر بتائے ہیں، یہ دور نبوت میں سے ہی شروع ہو چکے ہیں۔ کئی ایسی چیزیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ہوگا، ہو کر رہا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول کے وفات کے بعد فوری ہوئے بہت سے۔ اسی طرح تاریخ اسلام کے جتنے 1400 سال گزرے اس میں سینکڑوں ہوئے، لیکن جو قرب قیامت کے اعتبار سے جو خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، میرا موضوع وہی ہوگا، کیونکہ میں نے دور حاضر کے یہ لگا دیا، تو اس واسطے میں وہ تمام پیشن گوئیوں کو تفصیل نہیں بیان کروں گا، لیکن سمجھانے کے لیے کچھ باتیں بیان کروں گا۔ لیکن اصل موضوع وہ ہے کہ قرب قیامت یا آ کر آج دور حاضر میں جو چیزیں اللہ کے رسول نے اس وقت بتلا دیا، اس کو کیسے سمجھیں اور کیا کریں، کیسے ہم بنیں، کم تیار ہوں، اور ہمارے اندر کس طرح ایمان اور یقین پیدا ہو ان پیشن گوئیوں پر، اور ایمان یقین پیدا ہوگا تو اللہ کی قسم ایسے نہیں گزاریں گے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ عام زمانہ نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں عام زمانہ نہیں ہے جس میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، کچھ ہونے والا زمانہ ہے، بڑا خاص زمانہ ہے، اور ایک خاص زمانے میں اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو اگر تم کو چانس ہے خاص بننے کا، بن جاؤ، کیونکہ یہ عام زمانہ نہیں ہے۔ حالات اور نشانیاں اسی طرف آپ کو راہ بتاتی ہیں کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے، بڑا خاص زمانہ ہے، اور قرب قیامت کے اعتبار سے پتہ نہیں، ہم نہ ڈیٹ بول سکتے ہیں، نہ دن بول سکتے ہیں، نہ سال و ماہ بول سکتے ہیں، لیکن ہم اتنا ضرور بول سکتے ہیں کہ قرب قیامت کے جتنے واقعات اس سے پہلے 1400 سال میں ہوئے ہوں گے، اللہ کی قسم اس سے 10 گنا 20 گنا بڑھ کر اس دور میں ہو رہے ہیں، اور قیامت جتنی دور سمجھی جا رہی تھی اس سے سینکڑوں گنا زیادہ قریب آ چکی ہے، پتہ نہیں کب، لیکن ہے قریب۔ اور قریب جب قیامت آ چکی ہے اور ایسے وقت میں اللہ نے زندگی دیا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے کیا نہیں ہے، عام زندگی نہیں ہوگی، ایک ایک لمحہ تمہارا قیمتی ہے۔ اچھا، اب آئیے دوسری 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے میں کتنا وقت کا پابند ہوں، سالوں سے آپ بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ سے کتنا وقت کا میں پابند ہوتا ہوں، لیکن بہرکیف پھر بھی رول ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں وہ پیشن گوئیاں جو قرب قیامت میں آئیں گی اور حالات حاضرہ میں ہیں، اس کو سمجھیں، پڑھیں اور اس کے حساب سے تیاری کریں، مقصود وہ ہے۔ لیکن سمجھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت کے اندر ہی کئی ایسی پیشن گوئیاں قرآن اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحکم الہی دیا جو 100% پوری ہوئی۔ اس واسطے کبھی شک نہ کرنا اور کبھی تعویلات غلط نہ کرنا۔ کیسے؟ ایک طرف عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے، بھلے تحقیقی ذہن مفکر ان کے القابات سے، کہ دجال اللہ کے رسول نے کہا آئے گا۔ اب بہت سو نے کہا کہ دجال آ چکا۔ کیا بھائی آ چکا؟ یہ حکومت امریکہ اسرائیل کیا ہے بھائی؟ دجال نہیں تو کیا ہے بھائی یہ؟ نہیں، تم اپنی منمانی کی تعویلات نہیں کر سکتے۔ حکومت کو کبھی اللہ کے رسول نے دجال نہیں کہا، وہاں ایک شخص مراد تھا۔ جب شخص مراد تھا تو شخص ہی ماننا چاہیے، آپ اپنے لیول سے نہیں مان سکتے۔ بعضوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اسرائیل ہی دجال ہے اور اس کا طیارہ KFR جو ہے وہ کیا ہے، کافر، وہی لکھا ہوا ہے جو دراصل ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ بعضوں نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرات سے سونا نکلے گا، نہرے فرات سے سونا نکلے گا، قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، سمندر سے سونا نکلے گا، سونے کا پہاڑ، اور کہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس پہاڑ کا سن کر لینے کے لیے ہر طرف سے لوگ بھاگیں گے، اور ایسے بھاگ کے جنگ لڑیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 99% لوگ مر جائیں گے، کس کو بھی نہیں ملے گا وہ سونا۔
ایک دوسرے کو مارتے مرتے مارتے مرتے حاصل تو کسی کو نہیں ملے گا، لیکن 99% لوگ مر جائیں گے اس لڑائی میں کہ وہ سونا کون حاصل کرے گا۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو جی، کہاں پہاڑ، کہاں سونا، کہاں سمندر، سمندر میں سے کہیں کبھی کیا ہے پہاڑ وہ بھی سونے کا نکلے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اصل میں کیا ہے، پیٹرول کو اللہ کے رسول نے کہا تھا۔ اب پیٹرول کے لیے تو 1992 وغیرہ اٹھا لیجئے کہ زبردست جنگ ہوئی تھی صدام حسین کی، کویت کی۔ آپ کو اگر تاریخ تھوڑی سی بھی معلوم ہے یا کر تھوڑے سے بھی کیا عمر والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے، ایسی زبردست جنگ ہوئی تھی، تیل کے لیے ہوئی تھی بظاہر۔ اس وقت بہت سو نے کیا ہے پکارا کر لیا تھا کہ اللہ کے رسول تو اصل میں اسی کو کہا، بلیک گولڈ کہتے ہیں، ویسے بھی ایک نام پیٹرول کا کیا ہے، بلیک گولڈ ہے۔ تو دیکھو اللہ کے رسول نے اصل میں یہ تیل کو کہا جس پر سب پورے حکومتیں مریں گی، لڑ مریں گی۔ لیکن یاد رکھیے نہ وہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی، خاص کر اس میں ڈاکٹر اسرار احمد کا، جو کہ آج موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کیا ہے جنت مغفرت کرے، لیکن ان کی پیشن گوئیوں کو بہت ہوا مل رہی ہے کہ دیکھو یہ تو 30 سال پہلے بول دیے تھے، 35 سال پہلے بول دیے تھے، یوں جتنی کیے تھے پیشن گوئیاں سب کے سب بیکار گئی، کوئی حقیقت ثابت نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تو اس وقت نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو سونا نکلنے کی بات تھی وہ تو دراصل کیا یہی تیل ہے، جسے اللہ کے رسول نے پیٹرول کا لفظ نہیں کیا بلکہ نہر فرات سے سونا نکلے گا کہے۔ حالانکہ وہ ابھی 30 سال ہو چکے ہیں، 1992 کہاں ہے اور 2020 کہاں ہے، اب تک نہ وہ جنگ ہوئی نہ اس میں 99% لوگ مرے، بلکہ سب جینے والے ہیں، سب اچھے ہی ہیں، سب کی حکومتیں چل رہی ہیں۔ تو اس طرح غلط نہیں کر سکتے آپ تعبیر، کیونکہ یہ خواب نہیں ہے کہ تعبیر دو، بلکہ یہ صریحتاً الفاظ ہیں، اس کو ویسے ہی مانو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو اس کی تعبیرات کیا ہیں وہ انشاءاللہ آگے آئیں گی، کیونکہ ایک ایک دن ایک ایک پیشن گوئی پر میں مفصل تبصرہ کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ تو ایک یہ بات ہے، دوسری وہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات جو ہے نا صحابہ اس یقین کے ساتھ مانتے تھے کہ ہو کر رہے گا، جیسا کہ میں نے کیا ہے آپ کو ابھی روم کے ابتدائی آیات پڑھ کے سنائے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی اتاری کہ روم اور ایران کی اس وقت زبردست جنگ ہو رہی تھی، تو اللہ تبارک دونوں غیر مسلم تھے، ایک تو کیا تھا مشرک تھا، دوسرا کیا تھا یا یوں کہہ لیجئے ایک آتش پرست تھا، دوسرا عیسائی تھا، دونوں لڑ رہے، لیکن نبوت شروع ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی کہ جو قریب کی زمین میں یعنی روم اور ایران جو لڑ کے، خاص کر اس میں رومی بہت مار کھائے، ایرانیوں سے بہت مار کھائے، حتیٰ کہ بیت المقدس کی جو ان کے پاس جو صلیب تھی جس پر عقیدہ تھا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ اسی پر جان دیے، وہ تک لے کے چلے گئے۔ لیکن ایسے وقت میں اسلام نے کہا کہ یہ لوگ پھر دوبارہ غالب آئیں گے، تو لوگوں نے مذاق اڑایا۔ صدیق اکبر کیوں ساتھ میں ایک مشرک، دونوں نے باقاعدہ طور پر مقابلتاً بازی لگائی، کہا کہ اگر یہ بات ہو جائے 3-4 سال کے اندر کہ روم پھر دوبارہ غالب آ جائیں گے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا۔ اللہ کے رسول کے پاس حضرت ابوبکر آئے، کہا کہ ہم نے ایسا بیٹ باندھا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بضع کا لفظ 9 تک ہوتا ہے، تو تم یوں کرو کہ 10 سال لگا لو اور بولو کہ 100 اونٹ دو، 10 اونٹ نہیں 100 اونٹ لگا لو۔ یہ تو 10 مانتا ہے، بولو کہ 10 اونٹ نہیں ہم 100 اونٹ مانتے ہیں، لیکن 10 سال کا عرصہ، اور 10 سال کے عرصے میں یہ ہو کر رہا اور اس کو 100 اونٹ دینے پڑے۔ یہ ہے پیشن گوئی پر یقین صدیق اکبر کا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔